آپ کے ساتھ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 45ویں سے 51ویں آیت مقدسہ۔ فیلبوس کو نتنیل ملا اور اس نے اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے تورات میں اور انبیاء نے بھی کیا ہے، ہم نے اسے پا لیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فیلبوس نے اس سے کہا، آ دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو ایک حقیقی اسرائیلی، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، اس سے پہلے کہ فیلبوس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا، ربی، تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا تو اس لیے ایمان لاتا ہے کہ میں نے تجھ سے کہا کہ میں نے تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، تم آسمان کو خدا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن انسان پر اترتے دیکھو گے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سب پیار سے مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، میں آج سب سے بڑھ کر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے بھتیجے بیٹے شہید ابراہم ولسن کے لیے، جس نے 9th کے ایگزام میں 6 کم نمبر 500 حاصل کیے ہیں، یعنی کہ 494 نمبر جس نے حاصل کیے، 6 کم نمبر۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارا یہ بیٹا خدا کے حضور میں اسی طرح تعلیم کو حاصل کرے اور خدا کے نام کو جلا دے۔ ہماری یہ دعا ہے ہمارے اس بیٹے کے لیے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی ولسن سہیل کو اور اپنی بہن باجی نہید کو، جن کی بیٹی نے اتنے اچھے ایگزامینیشن میں نمبر حاصل کیے ہیں۔ اور میری دعا ہے میرے بھائی کے لیے بھی، میری بہن کے لیے بھی، کہ خدا انہیں بھی ہمیشہ اپنی پناہ اور اپنی حفاظت کریں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم تمام کیتھولک مسیحی ایمانداروں کے ساتھ مل کر مقدس برتن-مائی کا یوم یادگار یا عید مناتے ہیں۔ برتن-مائی کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں بہت کم رسولوں کے نام کے ساتھ ہی جڑا ہوا نام ملتا ہے، اور اس کی تبلیغ کے بارے میں ہمیں کہیں ذکر زیادہ نہیں ملتا۔ لیکن مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی جو پہلی تلاوت ہے مکاشفہ کی کتاب، اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں نا، ان کے نام ان دروازوں پر لکھے گئے ہیں۔ جیسے کہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ برتن-مائی چلتا رہا، جان دینے تک وفادار رہا، اور جان دینے تک وفادار رہنے میں خدا کا بندہ یوحنا عارف رسول جب وجد میں گیا ہے، تو وہ یہ بات دیکھ رہا ہے اور الہام لے کر اس کتاب کو لکھا جا رہا ہے، جو مکاشفہ کی کتاب ہے۔ اس نے دیکھا کیا ہے کہ 12 قبائل ہیں، 12 رسول ہیں، 12 دروازے ہیں، اور 12 دروازوں پر ان 12 رسولوں کے کیا لکھے ہوئے ہیں؟ نام لکھے ہوئے ہیں۔ نام ایسے نہیں ان کے لکھے گئے، نام کسی وجہ سے لکھے گئے، کیونکہ وہ جان دینے تک کیا رہے ہیں؟ وفادار رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی چاہتے نا کہ ہمارے بھی نام اس کتاب حیات میں لکھے جائیں جس کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے کلام، جس کے بارے میں بتاتا ہے ہمیں کلام، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں نیکی، بلائی اور اچھائی کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانیت کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت ہے کیا۔ میں یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں، کہ خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جو یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے نا، اس تعلیم سے بڑھ کر کوئی اور تعلیم ہے ہی نہیں انسانیت کے بارے میں۔ اگر کوئی مسیح کی تعلیم پر عمل کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسانیت کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جانتا، پہچانتا اور سمجھتا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آئیں آج کی پہلی تلاوت کے مطابق ہم خدا کے حضور میں وہ بھلائی اور نیکی اور اچھائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کے وفادار رہیں، تاکہ ہمارے نام اس کتاب حیات میں لکھے جائیں جس کے بارے میں ہمیں کلام سکھاتا اور بتاتا ہے۔ آج کی جلد پاک میں ہم نے سنا ہے کہ خدا
غلام خدا کا بندہ فیلبوس نتنیل کو اس بات کے بارے میں آگاہی دیتا ہے کہ ہمیں مسیحا مل گیا ہے، ہمیں معاشے مل گیا ہے۔ تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے، اس نے کہا کہ وہ یوسف کا بیٹا کون ہے؟ یسوع ناصری ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، یہ بات نتنیل نے کہی ہے۔ نتنیل نے کہا کہ کیا ناصرت سے بھی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیونکہ ناصرت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، زیادہ علم والے لوگ نہیں تھے، وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا، تو اس وجہ سے وہ چھوٹا گنا جا رہا تھا۔ اور ان کے ذہن میں آیا کہ کیا ناصرت سے بھی کوئی چیز اچھی نکل سکتی ہے، کہ مسیحا جو آئے گا وہ ناصرت سے ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں مسیح خدا اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارا گھر کے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے برے بھی نکل آتے ہیں، اور بہت سارے اچھے خاندان کے لوگوں میں سے برے نکلتے ہیں، اور جو برا خاندان ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہی جب بچہ یا بچی یا گھر کا کوئی فرد خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا نا، تو سارے گھر کو کیا ملتی ہے؟ برکت ملتی ہے، اور سارے گھر کو لوگ اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ بھائی دیکھیں، میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، خدا نے برکت دے، آج ہی آئے ہیں، تو ان کے وسیلے سے ان کے گھر میں، ان کے بیٹے بیٹیوں میں، بال بچوں میں کیا جائے گی؟ برکت جائے گی۔ تو بھائی ناصرت سے اچھی چیز خدا یسوع مسیح نکلے، اور یسوع مسیح نے وہ اچھی چیز پوری دنیا میں کیا دی؟ پھیلا دی ہے۔ آج کے کلام کے مطابق نتنیل نے اس بات کا عذر پیش کیا کہ کیا ناصرت سے بھی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ بلکہ اس نے کہا پھر خود ہی کیا کر دیکھ لے۔ جب دکھایا گیا تو یسوع مسیح نے فیلبوس کے بولنے سے پہلے نتنیل کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ ایک اچھا اور سچا اسرائیلی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا مکر نہیں پایا جاتا۔ جب یہ بات نتنیل نے اپنے کانوں سے سنی کہ میرے بارے میں مسیحا نے یہ بات کہی، تو اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ خدا کا بیٹا ہے، جو تو نے میرے اندر کی باتوں کو جان لیا، کیونکہ ہر انسان اپنے اندر کے بارے میں جانتا ہے کہ میرا اندر کون سا ہے۔ پھر یسوع مسیح اس کے اندر کی بات کو جانتے ہوئے یہ جب اسے بات کہی کہ اس میں کوئی مکر نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ اچھا اور سچا اور حقیقی اسرائیلی ہے، تو یاد رکھیں اس نے کہا کہ تو خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بزرگوں، آج ہمیں بھی خدا جانچتا ہے، وہ اچھے طریقے سے ہمارے بارے میں جانچتا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے ذہن میں کیا ہے، ہمارے لیے دوسروں کے لیے کیا ہے۔ اگر کچھ ہے تو ہمارے اندر اچھائی ہونی چاہیے دوسروں کے لیے، تاکہ خدا یسوع مسیح ہمیں بھی یہ بات کہے کہ تو ایک اچھا ایماندار ہے، سچا ایماندار ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو اس بات پر ایمان لاتا ہے، اس بات کے لیے یہ بات کہتا ہے کہ میں نے تیری یہ بات کہی، تجھے جانا، تو اس سے بھی بڑے بڑے کیا دیکھے گا؟ ماجرے دیکھے گا۔ جب یہ بات کہی گئی کہ تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرا یہ تھا کہ تو فرشتوں کو آسمان سے اترتے اور ابن انسان کے اوپر اترتے کیا دیکھے گا؟ تو مسیح خدا میں میرے عزیز، ہم بھی ایسا دیکھ سکتے ہیں۔ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کہ جب خدا ہماری مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو یقین جانے وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اپنے لوگوں کے ذریعے سے، اپنے بندوں کے ذریعے سے۔ اور میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہ توفیق دے خدا کہ ہم بھی اپنے علاقے سے کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے لیے جن پر ناگہان آفات آئی ہوئی کہ خدا انہیں ان پریشانیوں سے نکالے، ہم راشن کے طور پر، کپڑوں اور دوسری دیگر ضروریات کے مطابق ان کے ہاں کچھ نہ کچھ بھیجیں، تاکہ خدا کے کام میں حصہ ڈال کر خدا کے نام کو جلا دے سکیں، اور اس بات کو جانے پہچانے کہ کس طرح ابن انسان کے اوپر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور اس کی خدمت کے لیے آ جاتے ہیں۔ خدا ہمیں یہ توفیق دے، ہم ان باتوں کو جاننے پہچاننے اور سمجھنے والے بن جائیں، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔